بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن درگزر کرنے والے سے اللہ بھی درگزر کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو مانیں اور رسولوں کا انکار کریں یا کچھ رسولوں کو مانیں کچھ کا انکار کریں، وہ پکے کافر اور ذلت امیز عذاب کے مستحق ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کریں وہ کامل ایمان والے ہیں اور قیامت میں اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد یہود اور ان کی فطری خباثتوں کا تذکرہ آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 161 تک 8 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ یہود مدینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ سے ایک خط لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ اس قسم کے بیجا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ ہم سے اللہ کی بالمشافہہ ملاقات کرواؤ۔ ان پر ایک کڑک مسلط کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلائل اور معجزات عطا کیے تھے، مگر اس کے باوجود یہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سروں پر کوہ طور معلق کر کے ان سے عہد و پیمان لیا گیا۔ انہیں بیت المقدس میں عجز و انکساری کے ساتھ داخلہ کا حکم دیا۔ سنیچر کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، مگر یہ کسی بات پر بھی پورے نہیں اترے۔ ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زیبا حرکات کی بنا پر اللہ نے ان دلوں پر ایسا ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے شبہ کے اندر کسی دوسرے کو پھانسی پر لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ اللہ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ان یہودیوں کی ظالمانہ حرکتوں کی بنا پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا گیا۔ منع کرنے کے باوجود سود کھانے، لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر ہڑپ کر جانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ان میں ایسے اعتدال پسند علم و فضل والے بھی ہیں جو علم کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اللہ پر، اس کے نازل کردہ کلام پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کو قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم عظیم الشان جزا دیں گے۔ پھر اختصار کے ساتھ سلسلہ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کو نبی بنایا۔ ان سب کو بشیر و نذیر بنا کر ہم نے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے۔ آپ کو بھی انہی انبیاء علیہ السلام کی طرح نبی برحق بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کی نبوت کی گواہی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی گواہی کافی و شافی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہو گیا۔ فرمایا دین میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کرو۔ ادب و احترام کے جذبات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا کوئی دینداری نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کے مقرب فرشتوں نے اللہ کا بندہ کہلانے میں کبھی قسم کا عار محسوس نہیں کیا۔ معبود تو ایک ہی اللہ ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اس کے ہاں قرب کا معیار اعمال ہے۔ جو ایمان اور اعمال صالحہ کرے گا اسے پورا اجر و ثواب ملے گا، اور اللہ اپنی طرف سے اضافی جزا بھی دیں گے، اور بندگی سے شرم محسوس کرنے والے متکبرین کو دردناک عذاب دیں گے، اور اللہ کی گرفت سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کے آخر میں کلالہ ایسی میت جس کے والدین اور اولاد موجود نہ ہو کی وراثت کی باقی مانندہ مسائل ذکر کر کے فرمایا کہ تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہے۔ آگے سورہ مائدہ، یہ سورہ مدنی ہے، 120 آیات اور 16 رکوع آیت پر مشتمل ہے۔ اس سورہ میں تشریح مسائل چوری، ڈاکہ اور قتل یا زخمی کر دینے کے حوالہ سے قانون سازی کی گئی ہے، اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہود و نصارہ کی طرف بھی روئے سخن رکھا گیا ہے۔ سورہ کی ابتدا میں ہر قسم کے
عہود و مواثیق کی پاسداری کا حکم ہے۔ خصوصاً کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے ایمانی بنیادوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں نبھانے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر کافروں نے مسلمانوں کے جانور چھین لیے اور احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف عمرہ کے لیے چل دیے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے اپنے جانور واپس لینے کا ارادہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالت احرام میں کسی پر حملہ در حقیقت شاعر اللہ کی توہین ہے۔ کسی کی دشمنی میں اس حد تک تجاوز درست نہیں کہ تم ظلم و زیادتی پر اتراؤ۔ تمہیں تو نیک کام میں تعاون اور برے کام میں عدم تعاون کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حلال و حرام جانوروں کا تذکرہ اور حالت احرام میں شکار سے ممانعت کا بیان ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر دین اسلام کے مکمل اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان ہے۔ پرندوں، چوپایوں اور درندوں کی مدد سے شکار کے لیے اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم اور ان کی خواتین سے نکاح کے جواز کا بیان ہے۔ پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ اور اس کے بعد مسائل کا تذکرہ ہے۔ شرعی احکام میں آسانی اور سہولت کے پہلو کو مد نظر رکھنے کی نوید سنائی گئی اور نعمت خداوندی پر شکر ادا کرنے کی تلقین ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر کے حملہ کرنے سے باز رکھا۔ اس انعام خداوندی کا شکر ادا کرنے اور توکل کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ آیت نمبر 12 سے 82 تک 70 آیتوں میں کیا گیا اور اس ضمن میں فوجداری معاملات کے لیے قانون سازی بھی کی گئی۔ یہودیوں کو یاد دلایا گیا کہ ان کے آباء و اجداد کو عہد و میثاق کا پابند بنا کر ان کے 12 قبیلوں پر 12 نگران مقرر کیے گئے تھے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی جس کی وجہ سے وہ سنگدل ہو گئے اور اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائیوں کو بھی عہد و پیمان کا پابند بنایا گیا، مگر وہ بھی عہد و شکنی کے مرتکب ہوئے، جس کی نحوست اور برے اثرات نے ان کے اندر بغض و عداوت کی خطرناک بیماری پیدا کر دی۔ اہل کتاب سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا ہے جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں مطلع کرتا ہے اور نور ہدایت اور کتاب مبین لے کر آیا ہے۔ اس کی اتباع سے تم سلامتی کے راستے پا سکتے ہو اور کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ عیسائیوں کے الوحیت مسیح کے عقیدہ کی مدلل تردید اور یہودیوں کے من گڑت عقیدہ پر گرفت ہے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مذہبی اور سیاسی قیادت کے منصب پر فائز فرما کر تمہارے خاندان میں انبیاء رسول اور بادشاہ و ملوک پیدا کیے۔ تمہیں بیت المقدس کو عمالقہ کے قبضہ سے آزاد کرانے کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی۔ اللہ نے تمہیں فتح و کامرانی سے ہمکنار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر وہ لوگ اپنی بزدلی اور طبعی خباثت کے پیش نظر جہاد سے پہلو تہی کرنے لگے اور عمالقہ کی طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ مل کر جہاد کر کے بیت المقدس کو آزاد کروا لیں، ہم تو اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے باہمی اختلافات اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا کہ خیر و شر کی قوتیں روز اول سے باہم دست و گریباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کیا کرتے ہیں۔ قابیل دنیا انسان کا پہلا قاتل ہے جس نے اپنی ضد اور عناد کی خاطر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ قتل کی طرح ڈالنے والے پہلے قاتل قابیل کو بھی ملے گا، اور یہ ضابطہ بھی بیان کر دیا کہ انسانی جان اللہ کی نگاہ میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ایک انسان کے قتل کا گناہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور کسی انسانی جان کو بچا لینے کا اجر و ثواب پوری انسانیت کو بچا لینے کے برابر ہے۔ اسلامی حکومت کے باغی اور ڈاکو چونکہ معاشرہ میں بد امنی اور فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں،
اس لیے انہیں ملک بدر کر دیا جائے، یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا کر قتل کر کے ان کے وجود سے اسلامی سرزمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ البتہ گرفتاری سے پہلے اگر تائب ہو کر اپنی اصلاح کر کے ان جرائم سے باز آنے کی ضمانت دیں تو انہیں معافی دی جا سکتی ہے۔ اہل ایمان کو تقوی پر کاربند رہنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح و کامیابی حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کے سدباب کا بہترین انتظام کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ چور بھی اس جرم سے تائب ہو جائے گا اور دوسرے چوروں کے لیے بھی عبرت کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ یہودیوں کے اعتراضات کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور یہودیوں کی نازیبا حرکات سے آپ پریشان اور غمگین نہ ہوں، یہ لوگ عادی مجرم ہیں۔ اللہ کے کلام میں تحریف، جھوٹ اور حرام خوری ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ یہ ایسے لا علاج مریض ہو چکی ہیں کہ اللہ انہیں پاک و صاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ان کا مقدر بن چکا ہے۔ پھر فوجداری قانون بیان کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ہوگا۔ لیکن اگر کوئی متاثر فریق درگزر اور معافی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کی نوعیت دیکھتے ہوئے ان پر عمل درآمد نہ کرنے والے کافر و فاسق ہیں۔ قرآن کریم سابقہ کتب سماویہ کی تعلیمات کا جامع اور محافظ ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہود و نصارہ کی خواہش کے مطابق قرآن نظام سے انحراف نہ کیا جائے۔ ہر قوم کے لیے اللہ نے نظام حیات وضع کیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے تو دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب کا پابند بنا دیتے، مگر دنیا دارالامتحان ہے، اس میں کیے جانے والے پر ہی اخروی جزا و سزا کا انحصار ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کے وضع کردہ قوانین جاہلیت پر مبنی ہوتے ہیں، جو فسق و فجور کی ترویج کا باعث ہوتی ہیں۔ یقین و ایمان کے حاملین کے لیے اللہ سے بہتر قانون سازی کون کر سکتا ہے؟ یہود و نصارہ سے تعلقات ایمان کے منافی ہیں۔ اہل کتاب سے دوستی چاہنے والے قلبی مریض ہیں۔ دنیا کا عارضی نفع و نقصان ان کے پیش نظر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما کر ان کے معاشی حالات درست فرما سکتے ہیں، جو ان کے حمایتیوں کے لیے ندامت و شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نظام حیات کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس سے اسلام کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو منظر سے ہٹا کر کسی دوسری قوم سے اپنی دین کا کام لے سکتے ہیں۔ وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، کافروں کے لیے سختی کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ میں سر دڑ کی بازی لگانے والے اور کسی کی طعن و تشنیع کو خاطر میں لانے والے نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب کو مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ صرف ان کا اللہ پر ایمان اور آسمانی نظام پر غیر متزلزل یقین ہے۔ مسلمان قابل اعتراض نہیں، بلکہ قابل اعتراض تو وہ بدترین لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور سزا کے طور پر انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ لوگ اس حد تک ہٹ درمی اور ضد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ پر اعتراض کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی زبان درازی کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ یہ لوگ بدزبانی اور سرکشی میں روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ قوموں کو لڑانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان جنگوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے فریضہ کی ادائیگی میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کرنے کا حکم ہے۔
اور دشمنان اسلام سے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نصارہ کے عقیدہ تثلیث پر رد اور مریم و عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا بطلان واضح کر کے بتلایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی والدہ مریم کے ہاں پیدا ہوئے اور وہ دونوں کھانے پینے کے محتاج ہیں۔ بنی اسرائیل کے ملعون قرار پانے کی وجہ ممنوعات و محرمات سے اجتناب نہ کرنا ہے۔ نصارہ کے مقابلہ میں مشرکین اور یہود مسلمانوں کے ساتھ زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ عمل کی باتیں دوسروں کی غلطی کو اچھالنے سے بچنا ہے کیونکہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے ہر نبی کا ایک مقام متعین کر دیا ہے، ان میں تفریق سے بچنا ہے۔ اہل کتاب کی طرح حرام کو حلال نہیں کرنا ورنہ دنیا میں بھی ناکامی ہوگی۔ افراط و تفریط کی ہر روش سے بچتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا ہی اصل دین ہے۔ اللہ کو اس کے اصل مقام الوہیت اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام رسالت پر رکھنا ہے، تثلیث کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو عار نہیں سمجھنا، نماز، زکوٰۃ، حجاب کے معاملے میں شرمندہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے سب وعدے پورے کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جھوٹ، چوری، زنا، غلط دوستیوں پر کسی کے ساتھ نہیں دینا، لیکن نیکی اور بھلائی میں بھرپور تعاون کرنا۔ حرام کھانے مثلا مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے لیے یا آستانوں کا ذبیحہ، درندے کا شکار وغیرہ، 500 یا کسی بھی ذریعے قسمت کا حال یا غیب کی خبر معلوم کرنا حرام ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ جو پہلے دین تھا وہی آج بھی دین ہے۔ طیب کھانا پینا اور پاکیزہ عورتیں حلال ہیں، خواہ اہل کتاب کی ہوں یا اہل ایمان کی۔ وضو نماز کے لیے ضروری، اللہ کی قربت، اعضاء کے چمکنے اور گناہ دھلنے کا ذریعہ۔ پانی نہ ہو تو تیمم کی سہولت ہے۔ دشمنی میں بھی عدل نہ چھوڑنا متقی ہونے کی علامت ہے۔ اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ، ایمان برسول اللہ کو قرض حسنہ دینے سے برائیاں دور ہوں گی اور جنت ٹھکانہ ہوگا۔ نیکی کے خیالات بے مقصد نہیں ہوتے، اس لیے نیکی کے کسی موقع کو انکار کر کے گنوانا نہیں ہے۔ حسد بری بلا ہے، جس نے بھائی کی جان لینا آسان کر دیا ہے، خود کو حاسدین میں شامل ہونے سے بچانا ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور کامیابی کے لیے مزید کوشش کرتے رہنا ہے۔ سچی دوستی اللہ اور رسول اور اہل ایمان سے رکھنی چاہیے، دین کو کھیل بنانے والوں اور کفار سے نہیں۔ دین سے روح گردانی کی سزا اللہ یہ دیں گے کہ ان لوگوں کو ختم کر کے نئے لوگوں کو دیں گے۔ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی۔ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، لہٰذا تکبر سے اجتناب ضروری ہے۔ آئیے اللہ نے جن حرمتوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے ان کا لحاظ کریں۔